پاکستان اسلامک میڈیکل ایسوسی ایشن کے بائنیل کنونشن کے دوسرے دن کے پہلے سیشن کا آغاز ہم کرنا چاہتے ہیں۔ سب سے پہلے میں اپنے معزز مہمانوں سے ریکویسٹ کرنا چاہوں گا، محترم جناب پروفیسر حبیب الرحمان عاصم صاحب، جناب پروفیسر ڈاکٹر ظفر علی چودھری صاحب وہ تشریف لے آئیں اور اسٹیج پہ تشریف لے آئیں۔ ہمارے معزز مہمان مولانا طارق جمیل صاحب جو ہی پہنچیں گے وہ بھی تشریف لے آئیں گے۔ ہم ویلکم کرتے ہیں پروفیسر نجیم صاحب کو، اور بلا تاخیر اس پروگرام کا ہم آغاز کرتے ہیں انٹرنیشنل اسلامی یونیورسٹی کے پروفیسر اور اس ملک کے میڈیا پر بڑے اہم موضوعات پر دعوت دیتے ہوئے، لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرتے ہوئے، ریڈیو اور ٹی وی پہ آتے ہوئے جناب محترم پروفیسر حبیب الرحمان عاصم صاحب کو ریکویسٹ کرتے ہیں کہ وہ درس قرآن کے تشریف لائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یا رب لک الحمد کما ينبغی لجلال وجهک وعظیم سلطانک۔ اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وعلى أصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه۔ أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا۔ سامعین محترم، سورۃ الفرقان کا آخری رکوع، اس کی یہ ابتدائی آیت آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے، اور اس بنیاد کو سامنے رکھتے ہوئے ان آیات کی تھوڑی بہت وضاحت کرنے کی کوشش کروں گا کہ ہم سب جس دنیا میں رہتے ہیں اس میں ایک دوسرے سے سیکھنے کا اور ایک دوسرے کو سکھانے کا عمل زندگی کی آخری سانس تک رہنا بھی چاہیے اور رہتا بھی ہے، اور کسی بھی موقع پر یہ دعویٰ نہیں کیا جا سکتا کہ فلاں شخص کسی دوسرے کی اصلاح کر رہا ہے، بلکہ بنیادی دعویٰ یہ ہے کہ ہم سب اپنی اصلاح کرنے کے لیے کبھی کسی بات کو سنتے ہیں، کبھی کسی بات کو سناتے ہیں، کبھی کسی پیغام کو پڑھتے ہیں، اور کبھی اس پر عمل کر کے اپنی ذات کا جائزہ لینے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ رب کائنات نے تمام انسانوں کی رہنمائی کے لیے
اپنے جس کلام کو ہمارے لیے پسند اور منتخب کیا ہے، یقیناً اس سے بہتر نہ کوئی طریقہ ہو سکتا ہے، نہ کوئی پیغام ہو سکتا ہے، لیکن اس کو سمجھنے کے انداز، اس کے طریقے مختلف ہو سکتے ہیں۔ اور یہ اللہ رب العزت کی کمال حکمت ہے کہ اس نے جو کلام ہمیں عطا کیا، جو رہنمائی عطا کی، وہ دنیا کے بڑے سے بڑے عالم اور دنیا کے عام سے عام انسان کے لیے یکساں مفید اور کارگر ہے، اور ہر ایک کو اپنے مزاج کے مطابق، اپنی صلاحیت کے مطابق، اپنے میدان کے حوالے سے، اپنی شخصیت کے حوالے سے اس میں سے کرنے کو بہت کچھ مل جاتا ہے۔ میں اس وقت جن افراد سے بات کر رہا ہوں، یہ افراد اس ملک کے یقیناً انتہائی ذہین اور اپنی زندگی کے انتہائی قیمتی سال مسلسل جدوجہد، محنت، علم، عمل اور اس طرح کی بہت ساری باتوں میں صرف کر چکے ہیں۔ یہ کلام آپ کے لیے بھی اور میرے لیے بھی اسی قدر رہنمائی کا ذریعہ ہے جس طرح کسی اور کے لیے ہو سکتا ہے۔ لیکن طریقہ کیا ہے؟ جو تھوڑا بہت مجھے قرآن مجید کا مطالعہ کرنے کا اور اہل علم کی مجالس میں بیٹھنے کا موقع ملا، تو آج کی اس آیت کو بنیاد بناتے ہوئے پہلی بات آپ کی خدمت میں یہ کرنا چاہوں گا کہ ہم علمی دنیا میں جب بھی کسی موضوع پر بات کرتے ہیں، اس موضوع سے متعلق تمام معلومات کو اکٹھا کیا جاتا ہے، اس کو مرتب کیا جاتا ہے، اور پھر ایک ایک کر کے لوگوں کے سامنے اسے پیش کر دیا جاتا ہے، اور یہی علمی دنیا میں سب سے زیادہ پسندیدہ بات سمجھی جاتی ہے۔ اگر کوئی شخص ایک بات مشرق کی اور دوسری مغرب کی کر رہا ہو تو سننے والے بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ یار یہ کیا کر رہا ہے، کوئی ایک بات بھی ترتیب سے نہیں چل رہی۔ لیکن عجیب بات ہے کہ میں نے جتنی بار بھی قرآن مجید کو پڑھا اور قرآن کے علماء سے جو بھی تھوڑی بہت سیکھنے کو مہلت ملی اس پر غور کیا، تو اللہ تعالیٰ کا طریقہ کار وہ بھی ہے جو ہم اختیار کرتے ہیں علمی دنیا میں، لیکن اس سے زیادہ ایک اور طریقہ کار ہے جس کی بنا پر اس نے اپنی کائنات کو اور اپنے اس نظام فطرت کو تخلیق کر رکھا ہے، اور ہماری صلاحیتوں کو اس کے ساتھ اور اسے ہماری صلاحیتوں کے ساتھ جوڑا ہوا ہے۔ اور وہ یہ ہے کہ جہاں سے بھی آپ قرآن مجید پڑھنا شروع کر دیں، جہاں سے بھی، وہاں آپ کو یوں محسوس ہوگا کہ جیسے مختلف بکھری ہوئی الگ الگ قسم کی معلومات کو اس انداز میں پیش کیا گیا ہے کہ ایک بہت بڑی تصویر ہے، ایک بہت بڑا علاقہ ہے، ایک بہت بڑا منظر ہے، جس کو پہلی نظر میں پورا کا پورا یوں کر کے دکھا دیا جاتا ہے، اور پھر جیسے ہی اس کا ایک عمومی تاثر اس کے ذہن میں قائم ہوتا ہے تو پھر اس کی جزیات کو، اس کی تفصیلات کو آہستہ آہستہ کر کے بیان بھی کیا جاتا ہے اور اس کو ایک دوسرے کے ساتھ جوڑا بھی جاتا ہے۔ قرآن مجید ایک ایسا چمنزار ہے، جس طرح اس کی یہ دنیا ایک چمنزار کی صورت میں ایک پہلا ایک مجموعی تاثر قائم کرتی ہے، ایک بڑا منظر سامنے آتا ہے، پھر اس منظر کی جزیات کے بارے میں غور و فکر کرنے کی دعوت وہاں سے ملتی ہے۔ جہاں سے بھی آپ پڑھنا چاہیں اسی طرح کا تاثر ہمیں نظر آتا ہے۔ آج کی ان آیات میں بھی مختلف انداز میں مختلف حوالوں سے آیات ہمارے سامنے آ رہی ہیں، لیکن ان تمام آیات کو میں آپ کے سامنے پیش کرتے ہوئے انتہائی اختصار کے ساتھ 5-6 نکات کی صورت میں پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں جو اللہ رب العزت نے ہمیں عطا کی۔ سب سے پہلا پارٹ جو اس سورۃ الفرقان کی آخری رکوع کا ہے وہ اس آیت سے ہے جو میں نے ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی،
جس کا بنیادی جو معنی ہے وہ یہ کہ بابرکت ہے وہ ذات کہ جس نے آسمان کو برجوں کی شکل میں بنا رکھا ہے اور اس میں ایک بہت بڑا چراغ اور روشن چاند تخلیق کیا ہوا ہے، اور وہ ذات کہ جس نے دن اور رات کا نظام بنایا جو ایک دوسرے کے پیچھے چل رہی ہیں۔ ان میں یقیناً ہر اس بندے کے لیے جو کہ غور کرنا چاہتا ہے اور نصیحت حاصل کرنا چاہتا ہے اور جو شکر ادا کرنا چاہتا ہے، یہ اس کے لیے بات بتائی جا رہی ہے۔ یہ جو تین باتیں اس پہلے حصے میں بیان کی گئی ہیں وہ یہ کہ دنیا میں ہر ایک انسان کو اللہ تعالیٰ کی کائنات پر غور کرنا چاہیے۔ اس میں کسی خاص میدان کا تذکرہ نہیں ہے، بلکہ کائنات کے عظیم الشان ان منظروں کا تذکرہ ہے جس کا خالق اللہ رب العزت ہے۔ آسمان کو اس نے بروج بنایا ہے یا آسمان میں بروج بنائے ہیں، اور برج کے بارے میں عظیم الشان قسم کے ستارے، کہکشائیں، سیارے، اور برج کا دوسرا معنی جو مفسرین نے لکھا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کائنات میں بے شمار قسم کی حدود متعین کر رکھی ہیں، جس میں ایک جہان سے دوسرے جہان میں داخل ہونے کے لیے، ایک عالم سے دوسرے عالم میں جانے کے لیے، ایک فلک سے دوسرے فلک میں داخل ہونے کے لیے بالکل اسی طرح کا انداز غالباً اپنایا جاتا ہے کہ جیسے ہم اپنی زمین پر بنائے ہوئے ملکوں میں سے کسی ایک دوسرے ملک میں جانا چاہتے ہیں تو باقاعدہ ایک بارڈر ہے، وہاں پر ایک پورا نظام ہے جس میں حفاظت کرنے والے افراد، قانونی طور پر کاغذات کا جائزہ لینے والے افراد اور آنے یا نہ آنے کی اجازت دینے والے افراد، وہ باقاعدہ ان تمام مقامات پر متعین ہیں اور وہ ہر چیز کا جائزہ لے رہے ہیں۔ تو ان سب کے بارے میں غور کرنے کی دعوت اللہ رب العزت کی طرف سے دی جا رہی ہے۔ سراج سورج پر اور سورج جیسے بے شمار بڑے بڑے سیاروں پر غور و فکر کرنے کی دعوت دی جا رہی ہے۔ روشن چاند، اس کو اس حوالے سے غور کرنے کی دعوت دی جا رہی ہے۔ تو گویا کہ اس کائنات پر غور کرنا اور اس کائنات میں موجود اللہ رب العزت کی مخلوقات پر غور کرنا، یہ ہماری عبادت کا ایک بہت بنیادی حصہ قرار دیا گیا ہے، اور ہر ایک شخص کو اپنی سطح پر، اپنے علم کے مطابق، اپنی صلاحیت کے مطابق اس غور و فکر کی عبادت کو آگے بڑھانا ہے۔ ایک عام سے عام آدمی بھی اگر ان چیزوں پر غور کرے گا تو اللہ تعالیٰ کی قدرت، اس کی ہیبت، اس کا جلال، اس کی نعمتوں کا اثر اس کے دل و دماغ پر قائم ہوگا، اور ایک بڑے سے بڑا عالم، ایک بڑے سے بڑا سائنسدان وہ بھی اس پر غور کرے گا تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کی عظمت کو بیان کیے بغیر رہ نہیں سکے گا۔ اس اعتبار سے پہلا حصہ جو ہمیں عطا کیا جا رہا ہے وہ یہ کہ اللہ کی کائنات پر مسلسل غور کرتے رہنا چاہیے، اپنی اپنی سطح پر، اپنے اپنی علمی صلاحیت کے مطابق۔ لیکن ہلکا سا اشارہ بھی آج کی اس گفتگو میں کرتے چلے جائیں کہ اس نے یہ جو سراج یعنی سورج بنا رکھا ہے، اس پر جن لوگوں نے غور کیا تو اللہ تعالیٰ کی عظمتوں کا انہیں احساس ہوا، ایک عام آدمی کو بھی اور ایک بڑے سے بڑے عالم کو بھی۔ جنہوں نے چاند پر غور کیا انہوں نے اس کی حکمتیں بیان کی، اور آپ حضرات سے کیا چیز مخفی ہوگی کہ دنیا میں جتنے بھی پھلوں کے اندر ذائقے پائے جاتے ہیں، جتنی بھی نسلوں میں تخلیق کاری کا عمل آگے بڑھتا ہے، اس میں چاند کا ایک بنیادی کردار ہے جو بظاہر دکھائی نہیں دیتا، لیکن جن لوگوں نے تحقیق کی منزلیں طے کی وہ اس حقیقت کو پہنچ چکے کہ اللہ رب العزت وہ واقعی اللہ رب العالمین ہے کہ جس کے بکھرے ہوئے کام، جس کی بکھری ہوئی مخلوقات، جس کے بکھرے ہوئے منظر بظاہر الگ الگ دکھائی دیتے ہیں، الگ الگ بیان کیے جاتے ہیں، لیکن وہ کس طرح ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً، اور اس نے دن رات کو اور دن کو ایک دوسرے کے پیچھے لگا دیا ہے، لمن اراد ان یذکر، ہر اس بندے کے لیے اس میں غور و فکر کی اور نصیحت کی باتیں ہیں جو نصیحت حاصل کرنا چاہتا ہے، او اراد شکورا، یا وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا
کہ اللہ کی کائنات پر جو شخص بھی غور کرتا ہے اسے لازماً یہ دو عادتیں اپنانی چاہیے. ایک عادت حکمت اور دانائی حاصل کرنا، اور دوسری عادت اللہ رب العزت کا شکر ادا کرنے کا ایک انداز جو ہمیشہ اس کی ذات کا حصہ ہونا چاہیے. یہ عظیم الشان کائنات میں سے چند باتوں کا ذکر کرنے کے بعد اللہ رب العزت یہ بتانا چاہتے ہیں کہ واقعی اس کے احسانات انسانوں پر اس قدر زیادہ ہیں کہ کسی ایک معمولی سی بات کو بھی انسان نظر انداز نہیں کر سکتا. اور جو شخص اللہ کی کائنات پر جتنا زیادہ غور کرتا چلا جائے گا وہ اللہ تعالیٰ کا اتنا ہی شکر گزار بندہ بنتا چلا جائے گا. سامعین گرامی، آپ حضرات جس میدان سے تعلق رکھتے ہیں یہ کائنات اس سے الگ نہیں ہے، بلکہ یہ کائنات کا حصہ ہے. اور آپ جس کائنات میں اس بڑے بڑے منظر کو دیکھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی حکمتوں کو تلاش کرتے ہیں، وہاں کیا شکر گزاری کا کوئی لمحہ میسر نہیں آتا؟ یقیناً ہر قدم پر اللہ رب العزت کی عظمت کا احساس کرتے ہوئے جہاں حکمت ملتی ہے، دانائی ملتی ہے، وہاں اس کا شکر ادا کرنے کا موقع بھی ملتا ہے. اس پہلے حصے کو ایک جملے پر روکتے ہوئے ہم آگے بڑھتے ہیں، وہ یہ کہ جیسے میں نے ذکر کیا اور اس کو دہرانا چاہتا ہوں کہ ہر شخص اپنی علمی بساط، اپنی عقلی قدرت اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی جانے والی توفیق کے مطابق اللہ کی کائنات پر غور کرنے کی یہ عبادت اختیار کر سکتا ہے. اور جتنا وہ زیادہ غور کرے گا اللہ تعالیٰ اسے اتنی ہی زیادہ حکمت سے نوازے گا اور اتنا ہی اسے شکر گزاری کا موقع عطا کرتا رہے گا. آپ اسے محض ایک عام سا جملہ مت سمجھیے، اس پر غور کیجیے گا تو اندازہ ہوگا کہ واقعی یہ ایک بہت بڑی بات ہے جو اللہ رب العزت بار بار ہمیں دکھانا اور سنانا چاہتے ہیں. کل ایک جملہ پڑھا، پہلے بھی کئی بار غور کیا تھا کہ اگر کسی شخص سے یہ کہا جائے کہ وہ آنکھیں جو اللہ رب العزت نے اس کے ماتھے پر ٹکا رکھی ہیں، کیا دنیا میں کوئی انسان ایک بہت بڑی قیمت حاصل کر کے اپنی آنکھیں ختم کر سکتا ہے؟ کوئی شخص کہے کہ میں آپ کو اتنے $1,00,000 دے دیتا ہوں، آپ اپنی آنکھیں نکال کر مجھے دے دیں. کسی شخص سے مطالبہ کریں کہ آپ کا ایک ہاتھ میں کاٹنا چاہتا ہوں، اتنے پیسے میں آپ کو دے دیتا ہوں. کوئی شخص کہے کہ میں آپ کی ٹانگ کاٹنا چاہتا ہوں، اتنے پیسے اس کے بدلے میں دے سکتا ہوں. یہ بہت ہی چھوٹی سی بات ہے اگرچہ، لیکن اس آیت کے تناظر میں اللہ تعالیٰ کی حکمتوں کو تلاش کرنے کا ایک ذریعہ ضرور ہے. تو ہر طرف سے یہی جواب آئے گا کہ نہیں جناب، مجھے اپنی آنکھیں عزیز ہیں، مجھے آپ کی دولت عزیز نہیں ہے. مجھے اپنے بازو عزیز ہیں، مجھے آپ کی دولت نہیں چاہیے. مجھے اپنی ٹانگیں عزیز ہیں، مجھے آپ کی دولت نہیں چاہیے. میرے دل کی دھڑکن، میرے دماغ کی سوچیں، اس کی صلاحیتیں، یہ میرے لیے زیادہ عزیز ہیں تمہاری دولت کے مقابلے میں. تو یہ جو ابھی میں نے آسمان کے بارے میں، ستاروں کے بارے میں، سیاروں کے بارے میں، روشن ستارہ اور روشن چاند کے بارے میں، دن اور رات کے بارے میں قرآن مجید کا یہ حوالہ آپ کے سامنے پیش کیا ہے. آدمی ایک آنکھ نہیں دے سکتا، ایک ہاتھ نہیں دے سکتا، ایک ٹانگ نہیں دے سکتا، اور اس پر انسان اللہ تعالیٰ کی عظیم الشان نعمت کا جو ہے وہ اظہار کیے بغیر رہ نہیں سکتا. تو اتنی عظیم الشان کائنات کہ جس کی بنیاد پر ہماری یہ ساری زندگی چل رہی ہے، اس کی شکر گزاری کیسے نہیں کر سکتا؟ یقیناً ہر قدم پر انسان کو اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ اس نے اسے ایک اچھی زندگی بسر کرنے کی تمام بنیادی سہولتیں عطا کر دی ہیں. سامعین محترم، دوسرا حصہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ انسان کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے تو کیسے ادا کرنا چاہیے؟ اگلی آیات میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا اور ایک عقل مند انسان کی صورت میں زندگی بسر کرنے کا طریقہ بتایا جا رہا ہے، جن میں سے چند باتیں آج کے اس سورۃ الفرقان کے حصے میں آ رہی ہیں. پہلی بات، شکر گزار بندے بننے کے لیے، ایک دانا اور حکیم عقل مند انسان بندہ بننے کے لیے پہلی بات جو ان
دو تین آیتوں کے تناظر میں اللہ رب العزت ہمیں تعلیم کر رہے ہیں. اللہ فرماتے ہیں وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، کہ اللہ کے بندے جو اس کے شکر گزار بننا چاہتے ہیں وہ زمین پر جو ہے وہ نرم چال چلتے ہیں. نرم چال چلنے کا مطلب کیا ہے؟ گویا کہ اللہ تعالیٰ اس آیت میں یہ بتا رہے ہیں کہ وہ بندہ شکر گزار ہو ہی نہیں سکتا جو نرم چال نہیں چلتا. شکر گزاری کے لیے نرم چال چلنا چاہیے، اور تمام تر فقہا مفسرین کا یہ اتفاق ہے نرم چال چلنے سے مراد یہ ہے کہ انسان اپنے اندر کے تکبر کو، اپنے اندر کے غرور کو، اپنے اندر کی بڑائی کو ختم کر کے اپنے اندر عاجزی، اپنے اندر انکساری، اللہ کے بندوں کے لیے محبت، اللہ تعالیٰ کے لیے تواضع، اس کو جس شخص نے اختیار کیا گویا کہ وہ اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ بن رہا ہے، ظاہر میں بھی اور عمل اور کردار میں بھی. جب میں یہ بات آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں تو ہم میں سے ہر ایک فرد اس بات کا جائزہ لے سکتا ہے، اپنے بارے میں بھی اور اپنی دنیا کے بارے میں بھی. ہمارے ہاں کتنی بڑی تعداد میں خود ہمارے اندر موجود جو افراد ہیں، کتنی بڑی تعداد کے اندر ایسے لوگ موجود ہیں جو ذرا سا منصب، ذرا سی عزت، ذرا سی شہرت، ذرا سی دولت مل جانے کے بعد ان کے رویے کس طرح بدلتے ہیں، ان کے طریقہ کار کس طرح بدلتے ہیں. کیا اسی ملک میں اللہ کا نام لینے والے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنی وابستگی کا اظہار کرنے والے ایک بڑی تعداد میں ایسے لوگ نہیں ہیں جو کسی خاص منصب پہ پہنچ جائیں تو کسی سے سلام لینا گوارا نہیں کرتے، کسی خاص مقام پر پہنچ جائیں تو کسی سے مصافحہ کرنا گوارا نہیں کرتے، کسی خاص حیثیت کو اختیار کر لیں تو کسی کے ساتھ بیٹھنا، ایک عام آدمی کے ساتھ بیٹھنا انہیں اچھا نہیں لگتا. گویا کہ یہ بیماری انسان کے اندر کسی نہ کسی طریقے سے پائی جاتی ہے. اور اللہ رب العزت یہ فرماتے ہیں کہ لوگوں اس کائنات پر غور کرو، ہم اتنی بڑی بڑی کائناتیں بنانے کے بعد تمہیں اس دنیا میں اتار رہے ہیں اور تمہیں اپنا بندہ بنا رہے ہیں، تو تمہیں چاہیے کہ تم میری زمین پر رہتے ہوئے تکبر اور غرور کو اپنی زندگی سے نکالو اور ہر بڑی نعمت پر اس کا شکر ادا کرنے کی زیادہ سے زیادہ کوشش کرتے چلے جاؤ. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان گرامی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کے لیے یوں کر کے انکساری اور عاجزی اختیار کرتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں کو یوں کر کے نیچے کی طرف جو ہے وہ کیا، تو اللہ تعالیٰ اسے یوں کر کے بلند کرتا ہے، اور پھر آپ نے اپنے ہاتھوں کو دوسری طرف اٹھا کے آسمان کی طرف، بلندی کی طرف اٹھایا اور کہا کہ جو اللہ تعالیٰ کے لیے عاجزی، انکساری اور تواضع اختیار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی عزتوں میں اس طرح اضافہ کرتا ہے، اسے بڑھاتا ہے. اس کی وجہ سے اللہ کی کائنات پر غور کرنے والے، اس کا شکر گزار بندے بننے والے اور اس کی بنیاد پر حکمت اور دانائی حاصل کرنے والے، انہیں پہلا کام یہ کرنا چاہیے کہ وہ کسی بھی قسم کے تکبر اور غرور سے اپنے آپ کو پاک رکھیں. دوسری بات، اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ شکر گزاری کے لیے ایک بندہ مومن کو جو کام اختیار کرنا چاہیے وہ یہ کہ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، کہ جب ان سے کج بحثی کرنے والے، خام خواہ الجھنے والے، بیکار باتوں پر اپنی ڈھٹائی کا مظاہرہ کرنے والے، فضول قسم کی باتوں میں الجھانے والے لوگ جب ان سے ملیں تو ان کے ساتھ بحث و تکرار میں اسی طرح الجھ نہیں جانا چاہیے. اپنا وقت ضائع کیے بغیر سلام کرو اور الگ ہو جاؤ، کیونکہ جو آدمی جس قدر زیادہ بڑا کام کرنا چاہتا ہے، کسی بڑی مہم پہ وہ مصروف ہوتا ہے، وہ پھر بیکار کاموں کی طرف توجہ نہیں کرتا. اور ہم روزمرہ میں اس کو اختیار کرتے رہتے ہیں. کوئی بھی اہم کام انسان کو کرنا ہو اور فوری کرنا ہو تو بے شمار کام جو عام حالت میں بڑی توجہ سے کر رہا ہوتا ہے، اچانک ان کی طرف سے توجہ ہٹ جاتی ہے کہ جناب میں اس کی طرف نہیں آ سکتا کیونکہ مجھے فلاں کام ابھی پیش کرنا ہے، فلاں جگہ سفر کرنا ہے، یہ مجھے کام کرنا ہے. جب ہم روزمرہ میں اس کو باقاعدہ عمل کی دنیا میں اختیار کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ اے میرے بندو، تمہیں تو اس دنیا میں ایک بہت ہی اہم ترین کام کے لیے مستقل مصروف رہنا ہے،
تو جو آدمی بیکار قسم کی بحثوں میں وقت صرف کرتا ہے، گویا کہ اس کے ذہن میں وہ اہم ترین کام کرنے کا تصور ہی موجود نہیں ہے۔ اور میں آپ تمام حضرات سے یہ بات کہتے ہوئے کوئی حجاب محسوس نہیں کرتا کہ مجھ سمیت ہم میں سے ایک بڑی تعداد ایسی ہے، مجھ سمیت ہم میں سے ایک بڑی تعداد ایسی ہے کہ اگر وہ دیانتدارانہ طور پر جائزہ لے تو اس کی زندگی کا روزانہ کئی گھنٹوں کا وقت بیکار قسم کی باتوں میں صرف ہو جاتا ہے، اور اس نے کبھی اس کی طرف دھیان ہی نہیں دیا کہ اس نے کتنا وقت محض چند افراد کے بارے میں اور چند چیزوں کے بارے میں بحث کرنے میں صرف کر دیا، چاہے وہ خوش گپی کا انداز ہو یا کوئی اور انداز ہو۔ اس وجہ سے بڑا کام کرنے والے، بڑی مہم اختیار کرنے والے افراد جو ہیں وہ ان بیکار باتوں میں اپنا وقت ضائع نہیں کرتے۔ اور بیکار باتوں سے مراد ہے کج بحثی کرنا، جس کا حاصل حصول کچھ نہ ہونے والا ہو، جس میں کوئی باقاعدہ سوچ سمجھ کر غور و فکر کرنے کے نتیجے میں کوئی بات نہ کی جا رہی ہو، بلکہ محض ایک جملہ اور اس کے جواب میں دوسرا جملہ اور اس کے جواب میں تیسرا جملہ، اور اپنا وقت اس حوالے سے ضائع کر کے اپنی صلاحیتوں کو ضائع کرنا اور اللہ تعالیٰ کے اس بڑے مشن کو نظر انداز کر دینا۔ سامعین گرامی، شکر گزاری کا تیسرا کام جو اللہ رب العزت نے ہمیں عطا کیا، اور وہ یہ ہے کہ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، کہ جو اللہ کے شکر گزار بندے ہوتے ہیں وہ راتوں کو اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ کرتے ہوئے اور قیام کرتے ہوئے گزارتے ہیں، یعنی رات کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں۔ بہت کچھ اس کے بارے میں کہا جا سکتا ہے، لیکن دو چھوٹی چھوٹی سی باتیں۔ پہلی بات کہ جس شخص کے دماغ میں یہ سودا سما جائے کہ وہ اللہ کا بندہ ہے اور اللہ نے اسے زمین پر ایک خاص مشن اور مہم کے لیے اتارا ہے، اور اس کا احسان عظیم ہے کہ اس عظیم الشان کام کو ادا کرتے ہوئے بھی اسے خوش ہونے کا موقع بھی دیا جا رہا ہے، لذت حاصل کرنے کا موقع بھی دیا جا رہا ہے، آرام کرنے کا موقع بھی دیا جا رہا ہے، ان تمام چیزوں کا خیال وہ اللہ کر رہا ہے، تو پھر مجھے اس کے مقابل میں کیا کرنا ہے؟ مجھے اس کے مقابل میں کرنا ہے کہ میرا دن اور میری شب دونوں، دن کا وقت بھی اور رات کا وقت بھی خالصتاً اسی کے خیال میں، اسی کے کام میں اور اسی کے بندوں کے لیے صرف ہوتے رہنا چاہیے۔ یہ جو کہا گیا ہے کہ وہ لوگ راتوں کو سجدہ کرتے ہیں اور قیام کرتے ہیں، اس میں یقیناً ایک معنی تہجد کا بھی ہے، ایک معنی رات کو نوافل ادا کرنے کا بھی ہے، ایک معنی رات کو تلاوت کرنا کا بھی ہے، لیکن اس سے وسیع تر معنی جو ہے وہ جو قرآن مجید کی خود آیات بتاتی ہیں کہ جو بھی شخص اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے مشن پر غور کرتا رہا اور کر رہا ہو کسی بھی حالت میں، چاہے وہ کوئی ریسرچ پیپر لکھ رہا ہے، چاہے وہ کسی دوا پر تحقیق کر رہا ہے، چاہے وہ اپنے بچوں کے بارے میں سوچ رہا ہے، چاہے وہ اپنے مریضوں کے بارے میں سوچ رہا ہے، چاہے وہ اپنے ملک اور اپنی دنیا کے بارے میں سوچ رہا ہے، لیکن اگر دو باتیں اس کے ذہن میں ہے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں اور مجھے اللہ کی اس زمین پر ایک خاص مشن کے لیے اتارا ہے، تو اس کا آرام کرنا بھی، اس کا سونا جاگنا بھی، اس کا اٹھنا بیٹھنا بھی، یہ سب کا سب اس سجداً و قیامہ میں داخل ہو جائے گا اگر وہ اس نیت سے اپنا وقت صرف کر رہا ہے۔ اس وجہ سے قرآن مجید کی وہ آیت اس کی نشاندہی کرتی ہے کہ جس میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اللہ کے جو عقل مند بندے ہیں وہ اٹھتے بیٹھتے لیٹتے ہوئے اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اور اللہ کا ذکر اس انداز میں کرتے ہیں کہ وہ زمین و آسمان کی تخلیق پر غور کرتے ہیں۔ سامعین محترم، اللہ رب العزت نے تو یہ کام بہت ہی آسان فرما دیا ہے۔ اس میں ایک اور بڑی حکمت جو مفسرین نے لکھی اصحاب رسول کی روایات کی روشنی میں، وہ یہ کہ رات کو انسان یہ سوچے کہ دن میں جو اسے کام کرنے تھے اس میں سے کیا کچھ کر چکا اور کیا نہیں کر سکا۔ اگر وہ دن کی کسی غلطی اور کوتاہی کو رات یاد کر کے اس پر استغفار کرتا ہے اور اپنے معاملات کو درست کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ رات کو اس کی دن کی کوتاہیاں ختم کر دیتا ہے، اور اگر دن کو وہ غور کرتا ہے اور یاد کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی رات کی کوتاہیوں کو ختم کر دیتا ہے۔ اس لیے رات کو سجدے کی حالت میں گزارنا یا قیام کی حالت میں گزارنا
اس سے مراد وہ تمام باتیں موجود ہیں جس کا میں نے ذکر کیا، تہجد، نوافل، عبادات، قرآن مجید کی تلاوت، لیکن اس کے علاوہ بھی جو اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے بندوں کی خدمت کے لیے کام کیا جا رہا ہو اس اخلاص کے ساتھ، وہ بھی یقیناً اسی کو تقویت پہنچاتا ہے اور انسان کے ایمان اور تقوی میں اضافے کا ذریعہ بنتا ہے۔ رات کو قیام اور سجدے کی حالت میں وہ لوگ اور کیا کرتے ہیں؟ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ ہم سے جہنم کے اس عذاب کو دور کر دے، یقیناً اس کا عذاب بہت ہی بڑی مشکل والا کام ہے، انہا ساءت مستقرا و مقاما، وہ بہت ہی بڑا، بہت ہی برا پڑاؤ اور ٹھکانہ ہے۔ تو اس کی بنیاد پر ہر ایک شکر گزاری اختیار کرنے والا بندہ اللہ تعالیٰ کی جہنم سے بچنے کے لیے، اس کے عذاب سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہا ہوتا ہے۔ یہ درمیان میں ذکر کرتے ہوئے اللہ رب العزت اس شکر گزاری کی بات کو مزید آگے بڑھاتے ہیں۔ سامعین گرامی، جیسے میں نے ابتدا میں ذکر کیا کہ مختلف باتیں اچانک درمیان میں آتی ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ کا یہ باقاعدہ ایک انداز ہے، پورے قرآن مجید کا یہ اسلوب ہے، لیکن یہ تمام باتیں ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی اور مربوط ہیں۔ جہاں اللہ تعالیٰ کے سامنے عبادت کا ذکر کیا جا رہا ہے اور تہجد کا اور رات کو قیام کا ذکر کیا جا رہا ہے، فوراً بات اللہ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جب وہ خرچ کرتے ہیں تو اس میں اسراف نہیں کرتے، والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا، اور نہ وہ بخل کرتے ہیں، وکان بین ذلک قواما، بلکہ اس کے درمیان والی کیفیت میں رہتے ہیں۔ فقہا نے اس کے بارے میں، مفسرین نے لکھا کہ اسراف کیا ہے، دو تین باتوں کا اپنے ذہن میں رکھا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ آج کی مجلس میں بیٹھے ہوئے بہت سے لوگوں کو اپنی کچھ عادات کو ریوائز کرنا ہوگا۔ پہلی بات یہ لکھی گئی، اسراف یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے جو مال و متاع عطا کر رکھا ہے اس کو کسی غلط جگہ پر خرچ کرنا، ضائع کرنا، یہ اسراف ہے۔ اور اللہ کا شکر ہے، میں سمجھتا ہوں کہ آپ میں سے اور ہم میں سے بیشتر لوگ کم از کم اس برائی سے بچے ہوئے ہیں، لیکن ایک بہت بڑی تعداد اس میں مبتلا بھی ہے۔ لیکن صرف اسراف یہ نہیں ہے، اسراف ایک اور بھی ہے، وہ یہ کہ کام جائز ہے، صحیح ہے، لیکن جتنا اس پہ مال خرچ کرنا چاہیے اس سے زیادہ خرچ کیا جائے۔ اور جب بھی کوئی شخص یہ والی عادت اپناتا ہے تو وہ جو ابتدا میں ہم نے اللہ رب العزت کا پیغام سنا کہ انسان کو متکبر نہیں ہونا چاہیے، کسی بھی موقع پر ضرورت سے زیادہ خرچ کرنے والا آدمی کسی نہ کسی انداز میں تکبر کا شکار ہو رہا ہوتا ہے۔ آپ اپنے دل پہ ہاتھ رکھیں اور اپنی خود زندگی کا جائزہ لیں۔ ہمارے ہاں شادی بیاہ کے موقع پر کتنے لوگ ہیں جو اس برائی کا شکار ہوتے ہیں یا اس خرابی کا شکار ہوتے ہیں کہ کام جائز ہے، مال بھی حلال کا اور حلال جگہ صرف ہو رہا ہے، لیکن جہاں جتنی ضرورت ہو وہاں اس سے زیادہ صرف کرنا، یہ بھی در حقیقت اسراف کے ضمن میں آتا ہے۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ بننے کے لیے اس کو ہمیشہ جو ہے وہ اس کا اندازہ لگاتے رہنا چاہیے۔ ابھی چند روز پہلے اسلام آباد میں ایک رپورٹ پیش کی گئی، اسلام آباد جیسے شہر میں، پاکستان کا کیپٹل، انتہائی خوبصورت سڑکیں، عمارتیں اور بڑے سلیقے سے رہنے والے لوگ، آپ کو حیرت ہوگی کہ اسلام آباد جیسے شہر میں بھی کئی ہزار افراد ان سردیوں میں ان کا جائزہ لیا گیا ایک خاص تنظیم کی طرف سے، تو انہیں پتہ چلا کہ کئی ہزار افراد اسلام آباد کی سڑکوں میں، مختلف مارکیٹوں میں بغیر کسی چھت اور بغیر کسی بستر کے سو رہی ہوتی ہیں، اور یہ جائزہ لیا گیا دسمبر اور جنوری کے موسم میں۔ اللہ تعالیٰ نے کیوں بات یہ فرمائی؟ اس وجہ سے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ وہ لوگ کہ جو اسراف کرتے ہیں ان کے اسراف کی وجہ سے ان کا مال ضائع ہو جاتا ہے، اور جہاں مال ضائع ہوگا تو یقیناً وہ بے شمار افراد کہ جن تک وہ مال پہنچنا چاہیے تھا وہ مال ان تک نہیں پہنچے گا،
اور جب وہ مال ان تک نہیں پہنچے گا تو اس کا ذمہ دار کون افراد ہوں گے؟ وہی افراد ہوں گے جو اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے مال کو غلط طریقے سے خرچ کر رہے تھے۔ اس بنیاد پر اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری کے لیے اللہ رب العزت ہمیں یہ عطا کرتے ہیں اور تعلیم دے رہے ہیں۔ 2-3 باتیں اور ہیں، اس کو میں آپ کی خدمت پہ پیش کرتا ہوں یاد دہانی کے طور پر اپنے آپ کے لیے بھی۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اللہ کا شکر ادا کرنے والے افراد وہ ہیں کہ جو اللہ کے سوا کسی اور کو نہیں پکارتے، نہ کسی جان کو قتل کرتے ہیں، نہ وہ بدکاری کرتے ہیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اے لوگو کیا میں تمہیں کبیرہ گناہوں کے بارے میں نہ بتاؤں کہ کبیرہ گناہ، بڑے بڑے گناہ کون سے ہیں؟ اصحاب رسول پوچھتے ہیں کہ یا رسول اللہ ضرور ارشاد فرمائیے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا، کسی جان کو بلا وجہ قتل کرنا، اور بدکاری اور زنا کا ارتکاب کرنا۔ اور جو بھی ایسا کرے گا وہ ایک بہت بڑا بوجھ اپنے ذمے لے لے گا، اور اسے قیامت کے روز بہت ہی سخت ترین عذاب سے گزارا جائے گا اور رسوا کن کیفیت میں وہ رہے گا۔ سامعین گرامی، وہ اللہ جو ہمیں کائنات پر غور کرنے کی دعوت دیتا ہے، وہ اللہ جو ہمارے کردار کو بہتر بنانے کی تعلیم دیتا ہے، وہ اللہ جو ہمارا سر سے لے کر پاؤں تک خیرخواہ ہے، ہر کام کو، ہر بات کو، ہر لمحے کو ایک اچھی بات، ایک اچھا لمحہ بتانے کی ہمیں تعلیم دے رہا ہے، وہ اللہ اس رکوع کے آخر میں 2 باتیں اور ارشاد کر رہا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ اس کا بندہ کمزور بھی ہے، اس کے بندے سے گناہ بھی ہو سکتے ہیں، اس کا بندہ بھولنے والا بھی ہے، اس کا بندہ غفلت کا شکار بھی ہو جاتا ہے، اس کا بندہ بہکاوے میں بھی آ جاتا ہے، وہ ساری کمزوریاں خود سے جانتا ہے۔ اس وجہ سے اللہ رب العزت نے توبہ کا در مستقل کھولے رکھا، اور اس کا ذکر کیا جا رہا ہے، الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات وکان اللہ غفورا رحیما، سوائے ان افراد کے جنہوں نے توبہ کی، ایمان لائے، اچھے عمل کیے۔ یہ 3 باتیں جن لوگوں نے اختیار کی تو وہی کائنات کا رب یہ فرماتا ہے کہ وہ ان کی برائیوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے، اور اللہ رب العزت یقیناً بے انتہا معاف کرنے والا، بے انتہا رحم فرمانے والا ہے۔ جب یہ بات کہی گئی تو پھر ہمیں تاریخ انسانی میں بھی، خود اصحاب رسول کے زمانے میں بھی، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اور دیگر لوگوں کے سامنے بہت ساری مثالیں ملتی ہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے گھر کی طرف جا رہا تھا کہ خاتون راستے میں نے دیکھا کہ وہ میرے دروازے کے پاس کھڑی ہے۔ میں اس سے پہلے کہ داخل اس خاتون سے میں نے پوچھا کہ بی بی کیا بات ہے؟ وہ خاتون کہتی ہے کہ مجھ سے بہت بڑا گناہ ہو چکا، پھر اپنے گناہ کا تذکرہ کرتی ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں تو مجھے بھی بیان کرنے میں کوئی حجاب نہیں ہے۔ وہ تذکرہ کرتی ہے کہ مجھ سے بدکاری ہوئی، بدکاری کے نتیجے میں اولاد پیدا ہوئی، مجھے اپنے گناہ کا بڑا افسوس تھا، اسی افسوس کے نتیجے میں نے اس بچے کو قتل کر دیا، کیا میری بخشش کی کوئی صورت ہو سکتی ہے؟ جناب ابو ہریرہ فرماتے ہیں غصے میں آ کر، اتنا بڑا گناہ کیا تم نے، تمہاری بخشش کی کوئی صورت نہیں ہو سکتی، اور یہ کہہ کر اپنے گھر میں داخل ہوئے دروازہ بند کر لیا۔ فجر کے وقت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی، نماز کے بعد رات کی بات ان سے ذکر کی کہ یا رسول اللہ اس طرح ایک خاتون آئی تھی، یہ بات اس نے کہی تھی، میں نے اس کے جواب میں یوں کہہ دیا تھا۔ آپ علیہ السلام کا چہرہ سرخ ہو گیا اور سخت ناراض ہوئے، اور فرمایا کہ کیوں بخشش نہیں ہو سکتی؟ اللہ رب العزت تو اس سے بڑا مہربان ہے، جتنا تم تصور کرتے اس سے بہت بڑا ہے، اس کی بخشش ہو سکتی تھی۔ ابو ہریرہ تم نے بہت غلط کیا۔ شام کو پھر اتفاق سے اللہ تعالیٰ نے اس عورت کی قسمت بدلنا تھی، اس کا جو اخلاص تھا، اس کے گناہ کا جو احساس تھا، اللہ تعالیٰ کہ ہاں
قبول ہو چکا تھا. جناب ابو ہریرہ سے پھر ملاقات ہوتی ہے اور یہ اس کو فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا تھا اور اللہ کے رسول نے یہ فرمایا ہے کہ تمہاری بخشش ہو سکتی ہے. تو وہ خاتون سجدے میں پڑ جاتی ہے، اپنے اللہ کا شکر ادا کرتی ہے. ایک بوڑھا شخص ملاقات ہوتی ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں نے کوئی گناہ ایسا دنیا میں نہیں ہے جو نہ کیا ہو، کیا میری بخشش ہو سکتی ہے؟ فرمایا جاتا ہے کہ اگر اتنے گناہ کیے ہوں کہ زمین اور آسمان کا پورا حصہ بھر جائے تو جس نے معاف کرنا ہے وہ اس سے زیادہ بڑی قدرت رکھتا ہے، اس کی معافی ہو سکتی ہے. اس لیے سامعین گرامی، جو آج کی اس قرآن مجید کی آیات کا آخری حصہ ہے اس میں جو بات بتائی گئی وہ یہ کہ 100 بار اگر توبہ شکستن باز آ، 100 بار بھی اگر توبہ ٹوٹی ہے اور توڑی ہے تو اگر سچے دل سے واپسی کا ارادہ کر لیا ہے تو اس میں کسی قسم کا تردد نہیں بلکہ واپسی کا راستہ اختیار کر لینا چاہیے. ہم اس کو ختم کرتے ہیں رب ذوالجلال کی ان آیات کے حوالے سے کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جو لوگ یہ طریقہ اختیار کرنا چاہتے ہیں انہیں چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی آیات پر غور کرتے رہیں اور اس پر اندھے اور بہرے بن کر نہ رہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنے اللہ سے دعا بھی کرتے رہیں کہ اللہ ہماری اولاد کو، ہمارے گھر والوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا کے رکھ اور ہمیں متقین کے لیے قیادت کا اور امامت کا شرف عطا کر. یہی وہ لوگ ہیں کہ جن کے لیے اللہ رب العزت نے عظیم الشان نعمتوں کا اہتمام کر رکھا ہے. ان کے لیے بڑے بڑے محلات ہیں، ان کو وہاں پر سلامتی کی دعائیں میسر آئیں گی اور ان نعمتوں کے گھر میں وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے، اور یہ سب سے بہترین مقام ہے. اور اس رکوع کا سب سے آخری حصہ یہ ہے کہ جو بظاہر کفار کو مخاطب کر کے کہا گیا لیکن ہم سب بھی یقیناً اس سے نصیحت حاصل کر سکتے ہیں، اور وہ یہ کہ اگر تم لوگ اللہ کی بات نہ مانو گے اور اس کی عبادت نہ کرو گے تو وہ اللہ بے نیاز ہے تمہاری عبادتوں سے، بے نیاز ہے تمہاری دعوتوں سے، تم ہی محتاج ہو، وہ تو غنی ہے. اس لیے سامعین گرامی، آج کی ان آیات کی روشنی میں 3-4 باتیں. پہلی بات کہ اللہ کی کائنات پر مستقل غور کرنا ہے. دوسری بات کہ جو بھی غور کرے گا لازماً اسے حکمت اور دانائی ملے گی. تیسری بات کہ جسے حکمت اور دانائی مل گئی اسے اللہ کا شکر گزار بندہ بننا چاہیے. اور چوتھی بات کہ جو اللہ کا شکر گزار بندہ بننا چاہتا ہے اسے اپنے کردار میں کچھ ایسی عادتیں، کچھ ایسی بنیادی اخلاقیات لازماً اپنانا چاہیے کہ جس کی بنا پر واقعی وہ اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ بننے کا حق ادا کر رہا ہو. اور پانچویں بات کہ جو شخص بھی اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ بننا چاہتے ہیں اسے جنت کی تمنا، دوزخ سے بچنے کی فکر، اس کے لیے مستقل اپنے آپ کو لگا دینا چاہیے. اور چھٹی بات یہ کہ اگر مجھ سے اور آپ سے زندگی کا کوئی بڑے سے بڑا گناہ بھی ہو چکا، بڑی سی بڑی غلطی اور خطا بھی ہو چکی، تو اللہ رب العزت سب سے زیادہ بہترین نام اس کا الرحمن ہے، سب سے پسندیدہ صفت اس کی الرحیم ہے، اور سب سے بڑا کھلا دروازہ اس کا توبہ قبول کرنے والا دروازہ ہے. اس کو کھٹکھٹانے میں دیر نہ کی جائے. اور آخری بات یہ کہ اللہ تعالیٰ سے مستقل اپنے ایمان کی حفاظت، اس پر ثابت قدمی، اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنی آل اولاد کے لیے، اپنی امت کے لیے، اللہ کے سارے بندوں کے لیے مستقل دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اس کی توفیق ملے گی تو پھر ہر قدم کامیابی کا قدم ہوگا. توفیق نہیں ملے گی تو بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے لوگ، ان کی عبادتوں کو اللہ تعالیٰ ضائع کرنے میں ایک لمحہ نہیں لگاتا. جو کچھ بھی ہم نے قرآن مجید کی ان آیات کے بارے میں پڑھا اور سنا، اللہ تعالیٰ مجھے بھی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ کو بھی. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم.